بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں زندگیاں قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی آل پر۔ سامعین، تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو آپ کو ماں کی گود آپ کو سکھاتی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے والدین آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علماء یہ سکھاتے ہیں، اور جب ہم بچپن میں مختلف مساجد کے اندر جاتے ہیں یا ماں بارگاہوں کے اندر جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو مذہبی لوگوں سے، تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں۔ اور ایمان کی جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی اور رسول ہونا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب سمجھنا ہے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا ہے کہ 1950s اور 60s کے بعد ایک فتنہ پاکستان کے اندر ابھرا، جنہوں نے ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا نعوذ باللہ یہ ختم نبوت کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ فالوورز ہیں جو اوپنلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ کر گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ایک پوری لابی تھی جنہوں نے 1970s میں پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید کروایا۔ یہ لابی ہر دور کے اندر مختلف اہم ترین عہدوں پر ان کی رسائی رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ جو ٹینیور تھا نواز شریف کا، اس دور کے اندر بھی جو حلف نامہ تھا اس کے اندر بھی چینجز کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت بڑا ریئیکشن جو ہے مسلمانوں کی طرف سے پاکستان کے اندر اس پر جا کر، اس عوامی پریشر کے آگے ان کو جا کر گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ اور ابھی دوبارہ پچھلے عرصے کے اندر یہ دوبارہ سے ایک نئی ڈیبیٹ چل نکلی ہے کہ قادیانی کو اقلیتی کمیٹی کا رکن بنایا جائے۔ سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جو 1973 کے آئین کو نہیں مانتے، چونکہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق یہ غیر مسلم ڈکلیئر ہے، یہ نان مسلم ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور یہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے اور الٹا گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ان کے نام بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرح کے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو جب تک آپ کا ایمان اور عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کی یہ مذہبی ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے کہ آپ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت پر آپ بولیں۔ یہ علماء کو یا جو مولوی کو کے پاس اس کا ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں۔ پاکستان کے اندر رہنے والے 90% لوگ مسلمان ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں یا چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا ایمان ہم نے ماں کی گود سے سیکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمارا تا قیامت اور قیامت سے لے کر آگے جب تک ہم ہیں اب تک انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی یا ان کی شان میں کمی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس طرح کی باطل قسم کی جو قوتیں ہیں یہ ہر دور کے اندر منظم ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ لابنگ کر کے تو اپنے مقاصد کے لیے کام کرواتی ہیں۔ پرسوں انٹرویو تھا وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل جو منسٹرز تھے 5 یا 6، انہوں نے 100% سپورٹ کیا کہ ان کو اقلیتی کمیشن میں ڈالا جائے۔ سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کدھر اقلیتی کمیشن میں ڈالا جائے؟ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ اوپنلی اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے، یہ اپنی وہ پریچ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے اندر سے لوگ اٹھے، ٹھیک ہے، مرتد ہوئے، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، اور یہ آگے اپنے فتنے پر یہ اور انگلینڈ سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کی مکمل سپورٹ ہے انہیں، اور یہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے جو لبرل ہیں، ٹھیک ہے، نام نہاد لبرل اور سیکولر، وہ لوگ ان کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ کو اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اور جب تک ہم زندہ ہیں رہے گا، اور یہ تابت رہے گا، اور اس پر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہوئی ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے زبان، یہ اس کا آپ سے قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے دور رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے بارے میں آپ کھل کر اپنے گھر والوں کو بتائیں، تاکہ مستقبل کے اندر جو ہمارے جو کمزور العقائد جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس فتنے کا اور اس سازش کا حصہ نہ بن سکیں۔ اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دوں گا، اگر چور کو کسی گھر میں چوری کرنی ہوتی ہے تو وہ 2-3 دن وہاں پر جا کر ریکی کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پتھر مار کے دیکھتا ہے،
کہ کیا گھر والے سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اگر گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کس نے پتھر مارا, کون ہے, شور شرابہ کرتے ہیں, تو وہ چور اس گھر میں چوری نہیں کرتے. لیکن اگر گھر والے اگر سوئے رہے ہیں تو چور اسی گھر کا صفایا کر کے جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ ٹیسٹنگ شاٹس ہیں جو اپلائی کی جا رہی ہیں ہمارے اوپر, اور یہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں ہماری گورنمنٹ کے اوپر. سامعین, ہم نے اس کے آگے کسی صورت میں نہیں جھکنا. کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ موجود ہیں تو یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے, مذہبی فریضہ ہے ہمارا, کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک تو کمی نہ آنے دیں, اور دوسرے نمبر پر جو ان کے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس چیز کو ہم باقی مسلمانوں تک واشگاف الفاظ کے اندر پہنچائیں, اور ہمارے اندر جو کالے بھیڑیے موجود ہیں ان کو ہم پہچان سکیں, اور ان سے تھوڑی سی ہمیں یہ دوری اختیار کرنی چاہیے. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لازمی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.